بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے 7ویں سپارے کی سورۃ اعراف میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ کر نکلا، پھر اس کے پیچھے شیطان لگا تو وہ گمراہ ہو گیا۔ ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے، تو اس کا حال ایسا ہے جیسا کتا، اس پر تو بوجھ لادے تو ہانپتا ہے، چھوڑ دے تو ہانپتا ہے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، جو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ دھیان دے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، ہمارے لیے اس شخص کا واقعہ بیان کر جو کہ مثل ہے ایک کتے کی۔ اس آیات میں اللہ پاک نے نبی آخر الزماں کو حکم دیا ہے کہ آپ یہود کو اس شخص کا قصہ سنائیں جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی، لیکن پھر بھی وہ شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں نامور مفسرین جن میں علامہ ابن حریر، علامہ ابن کثیر اور امام شوکانی نے تفسیر لکھی ہے، اس نے بیان کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک معتبر روایت پیش کی ہے جس کے مطابق ایک بہت بڑا عالم ملک شام بیت المقدس کے قریب کنان میں رہا کرتا تھا۔ وہ اسرائیلی عالم اس قدر پرہیزگار تھا کہ اسے اللہ کی کتابوں اور آیتوں کا بہت حد تک علم تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم یہ تھا کہ اس میں اعظم جانتا تھا اور کنان بھر میں مشہور تھا کہ اس کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں کی گئی، یعنی جو بھی دعا وہ اللہ پاک سے مانگتا وہ ضرور پوری ہو جاتی تھی۔ اللہ پاک کے اسی فضل و کرم اور علم کی بدولت اس کا ایک خاص مقام تھا، مرتبہ تھا۔ اس کا نام بلعم بن باورا تھا۔ قوم عمالقہ سے اس کا تعلق تھا جسے قرآن مجید میں جبارین کہا گیا ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کرے۔ قوم عمالقہ کو جب لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو وہ بلعم بن باورا کے پاس گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کی حق میں بددعا کرنے کے لیے کہا گیا۔ چونکہ بلعم بن باورا ایک عالم تھا، اللہ پاک کی نشانیاں اور آیات کو جانتا تھا، اس لیے کہنے لگا، وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور فرشتے ان کے ساتھ ہیں، میں ان کے خلاف بددعا نہیں کر سکتا۔ مگر جب قوم نے بہت اصرار کیا تو بلعم بن باورا کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی جان لوں۔ استخارہ کے بعد اس نے اپنی قوم کو طلب کیا، انہیں بتایا کہ مجھے بددعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جبارین نے ایک بہت بڑا تحفہ بلعم کو پیش کیا، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ اس کے بعد جبارین کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ قوم نے اس کی بیوی کو بہت زیادہ مال و دولت اور لڑکے پیش کیے، جس پر اس نے اپنے شوہر بلعم بن باورا کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر بددعا کرے۔ بلعم بن باورا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بددعا کرنی شروع کر دی۔ اس وقت قدرت الہیہ کا کرشمہ نمودار ہوا۔ وہ کلمات بددعا جو موسیٰ کی قوم کے لیے کہنا چاہتے تھے، اس کی زبان سے وہ الفاظ قوم جبارین کے لیے نکلے۔ جبارین چلا اٹھے، تم نے تو ہمارے لیے بددعا کر دی، یہ کیا کر رہے ہو؟ بلعم نے جواب دیا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان اس کے خلاف پر قادر ہے۔ نتیجہ یہ ہوا اس کی قوم پر تباہی آ گئی۔ بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان منہ سے لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اب اس نے جبارین سے کہا، میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، اب میری دعا کی قبولیت کی سلب مجھ سے چھین لی گئی ہے، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، ان کو تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ منع نہ کریں۔ بلعم بن باورا کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی، اس پر عمل کیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی سب سے جوان اور خوبصورت لڑکیاں مال بیچنے کی غرض سے بنی اسرائیل کے فوجی کیمپ میں بھیج دی تاکہ وہ لڑکیاں ان کو لبھا سکیں۔ وہ لڑکیوں کی تعداد 45 کے قریب تھی۔ سبھی نے آ کر اپنی اداؤں میں بنی اسرائیل کو پھنسانے کی کوشش کی اور ان پر ناکام رہی۔ ان لڑکیوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے سردار پر ڈولے ڈالیں۔ یہ ڈورے ڈالنے کی ترکیب ان میں جب آئی تو ان 45 لڑکیوں میں سے جو سب سے خوبصورت اور کمسن لڑکیاں تھیں
اس کو شمعون بن یعقوب کے پاس اس کے خیمے میں بھیجا گیا۔ شمعون بن یعقوب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا، اسے وہ لڑکی بہت پسند آئی۔ وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میرا خیال ہے یہ ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی حرام ہے۔ اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھا کر کہا، میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، اور اپنے خیمہ میں جا کر فعل بد کا مرتکب ہو گیا، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طاعون بھیج دیا، جس کے نتیجے میں 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ فخاص بن ازار اپنے اس وقت لشکرگاہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ آئے تو تمام حقیقت سنی تو بیتاب ہو کر غصے کے ساتھ اس برد کردار کے خیمے میں پہنچے اور اپنے نیزے میں ان دونوں کو پرو لیا اور اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے اوپر اٹھائے باہر نکلے۔ کوہنی کو اوپر اٹھائے ہوئے کہنے لگے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے یہ وبا دور فرما دے، دیکھ لے ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں۔ ان کی دعا قبول ہو گئی، اللہ پاک نے وبا کی ختم کر دی، لیکن یہ وبا بہت سی جانیں اپنے ساتھ لے گئی، مویشیوں کو ختم کر دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ بلند باورا اور اس کی بیوی کی شکل کتوں جیسی ہو گئی تھی اور وہ سارا دن بھونکتے رہتے تھے، اور انہی کی قوم نے ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دینی علم جیسی زبردست دولت کو کیسے دنیا پر لٹا دیا گیا، لیکن بلند بن باورا کے پاس نہ دین رہا نہ دنیا رہا۔ علم و ہدایت کو چھوڑ کر خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے والوں کا انجام انتہائی عبرتناک ہوتا ہے۔ یہ واقعہ آج کے تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ عبرتناک ہے۔ کس طرح اللہ پاک کی نشانیاں ہم سب پر عیاں ہیں، لیکن پھر بھی ہم نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے بہت دور ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے پر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو عالم ہیں ان پر یہ خاص ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہوتا ہے، کیونکہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتا۔ ان پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے فرائض کو بخوبی سر انجام دے اور برائی سے دور رہیں، تو ان کو چاہیے ہدایت پر رہیں۔